السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ساجد الفیانی۔ ناظرین، آج 12 مئی کے حوالے سے انٹرنیشنل نرسز ڈے کے حوالے سے ہم ایک خاص پروگرام لے کے آئے ہیں جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں نرسز انسان کی خدمت کے لیے، مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، جو کہ عرصہ دراز سے یہ خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ جب ایک مریض کو اس کے خاندان والے چھوڑ جاتے ہیں تب یہ نرسز تب بھی موجود ہوتی ہیں اور مریض کو اس کی مکمل صحت یابی تک اس کی خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ آج ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اور ان کے مسائل بھی سننے کی کوشش کریں گے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری حکومت کو جو سجیشنز ہیں وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ عوام کے ذریعے پہنچائیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہم اس وقت DHQ ہاسپٹل میں موجود ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کی۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہماری گیسٹ ہیں، پرنسپل ہیں کالج آف ٹریننگ DHQ ٹوبا، مس اسماء عابد۔ میم السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر نرسنگ انسٹرکٹر ہیں شگفتہ پروین صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید میم ہمارے پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر نرسنگ انسٹرکٹر ہیں یہ شمشاد اختر صاحبہ۔ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں، آپ تشریف لائیں، آپ کا شکریہ۔ میم سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو نرسنگ ڈے ہے 12 مئی کے حوالے سے منعقد ہے، یہ کیوں ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی ہسٹری بتائیے تھوڑا سا۔ السلام علیکم۔ یہ ہے 12 مئی جو ہے بیسیکلی یہ نرسز ڈے ہے، انٹرنیشنلی طور پر یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آل اوور دی کنٹری اینڈ آؤٹ آف دی کنٹری، یعنی کہ پورے ورلڈ لیول پہ یہ جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ 12 مئی جو ہے 1820 برتھ ڈے ہے فلورنس نائٹنگیل کی، جنہوں نے شی از دی فاؤنڈر آف نرسنگ پروفیشن، اینڈ 1974 میں جو ہے یہ باقاعدہ طور پر اس کو انٹرنیشنلی طور پر سیلیبریٹ کیا گیا۔ اور آپ کے خیال میں یہ سیلیبریٹ کیا گیا، منسوب ہو گیا 1974 سے، اس کے مقاصد کیا تھے، ان کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، مقاصد کیا ہے اس ڈے کے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ نرسز جو ہے ڈیفینیٹلی ایز آل وی نو کہ کوالٹی آف کیئر پرووائڈ کرتی ہیں پیشنٹس کو، اور آل نرسز آر دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دی ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم۔ نرسز آر دا بیک بون آف ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم ایز آل وی نو، اینڈ پرپس یہ تھا کہ کچھ ایسے پارٹس تھے جو کہ انلائٹن کرنا تھا عام پبلک کے سامنے، یعنی ہم نے ہماری جو ہم ایفرٹس ہیں ان کو عام جو پبلک ہے ان کے سامنے ان کو پریزنٹ کرنا تھا کہ ہماری کیا ایفرٹس ہیں، ہماری کیا ورک ہے جو ہم پیشنٹس کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، تاکہ ان کی جو کوالٹی آف کیئر ہے یا ان کی نرسنگ کیئر کو مور امپروو کیا جا سکے۔ پرپس یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم فرنٹ لائن لے کر آئیں جو ہماری پرابلمس ہیں، جیسے پہلے ایجوکیشنل پرابلمس تھے، اب ماشاء اللہ بہت زیادہ ریزالو ہو گئے ہیں، نرسز جو ہیں بہت زیادہ اسٹڈی کی طرف آ گئی ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے وہ مور امپروومنٹ آ رہی ہے اس سائڈ پر۔ اب کچھ ایسے پارٹس ہیں جو کہ ہماری ڈیفیشنسیز ہیں، ہماری شارٹیج ہے ہمارے ہاسپٹلس کے اندر، تو پرپس یہی ہوتا ہے کہ ہم اویئر کر سکیں ہم گورنمنٹ لیول پہ، اور عام پبلک کو ہماری جو بھی فیلڈ ورک ہے یا جو ہماری کلینکل سائڈ پر ایفرٹس ہیں ان کو بتایا جائے، سب کو اس بارے میں اویئر کیا جائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ پرنسپل صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ نرسز جو ہیں وہ ایک بیک بون کا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہیں، اور معاشرے میں جتنے بھی مریض ہمارے معاشرے میں ہیں ان کو صحت یابی تک پہنچانے کے لیے ان کا ایک اہم رول ہے۔ ہم اب اپنی جو ہے سینئر نرسنگ انسٹرکٹر محترمہ شگفتہ پروین صاحبہ سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میم آپ یہ بتائیے گا کہ آپ 1999 سے اس پروفیشن میں ہیں، تو آپ نے 1999 سے لے کے اب تک آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ نے کون سے مسائل دیکھے ہیں جو کہ نرسنگ کے حوالے سے ہیں، جو کہ ابھی تک موجود ہیں اور جو نہیں ہونے چاہیے؟ السلام علیکم، سوری میں 1993 سے اس پروفیشن میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو فرسٹ اپوائنٹمنٹ میری جناح ہاسپٹل لاہور میں تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں سے پھر میں نے 4 سال میں نے وہاں سرو کی، اس کے بعد میں ادھر ٹرانسفر ہو کے آئی۔ جی۔ تو اس میں مسائل یہ ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ پرابلم جو آ رہی ہے کہ ہم سروس اسٹرکچر کی آ رہی ہے، جی، کہ اتنے سالوں سے ہم لوگ سرو کر رہے ہیں، تو یہ بڑی کافی عرصے کے بعد 22 ایئر کے بعد یعنی کہ میری پروموشن ہوئی جی، ایک اسکیل سے دوسرے اسکیل میں۔ اب آپ کا کون سا اسکیل ہے؟ تو اس ٹائم میرا 17 اسکیل ہے، تو 16 اسکیل میں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ہماری۔ تو ہیلتھ سیکٹری سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارا ایک سروس اسٹرکچر جو ہے وہ مسٹ بنایا جائے، تو کم از کم زیادہ سے زیادہ بھی اگر کریں تو 16 ایئر کے 7 ایئر ہونا چاہیے، 16 to 17۔ پھر مسائل زیادہ یہ ہو کہتے ہیں کہ ایک 17 اسکیل میں ہی 3 پروموشن رکھی ہیں انہوں نے، جی، جبکہ یہ کہیں بھی نہیں ایسا ہوتا۔ جی، پہلے اسٹاف نرس ہیڈ نرس ہوتی ہے،
پھر اس کے بعد نرسنگ انسٹرکٹر، اسسٹنٹ نرسنگ انسٹرکٹر ہوتی ہے، پھر نرسنگ انسٹرکٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مسائل ہمیں تھوڑا درپیش ہیں کہ ڈائریکٹ ہی ہماری نا نرسنگ انسٹرکٹر ہونا چاہیے، جیسے بھی گریجویشن ہم لوگ کر کے آتے ہیں. جی. پہلے اب تو اسٹارٹ ہی BS ہو گیا ہے، پہلے ہم لوگوں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے، اس کے بعد 2 سال کی پوسٹ گریجویشن کی ہے. کالج آف نرسنگ میں کراچی JPMC سے کر کے آئی تھی. تو یہی ریکویسٹ ہے کہ 17 to 17 جو ہے ایک ہی پروموشن ہونی چاہیے. ہیڈ نرس کے بعد نرسنگ انسٹرکٹر ڈائریکٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد 5 سال کا پیریڈ ایٹ لیسٹ ہو کہ چلو آگے 18 ہونی چاہیے. اس کے بعد 3 ایئر ہو آگے 19 کے لیے ہمیں بھی چانس دیا جائے اس چیز کا. نہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اتنا لمبا پیریڈ ہے کہ 17 میں ہی بہت سارے جو نرسز ہیں وہ ریٹائر ہو جاتی ہے. یعنی کہ 19 اسکیل آپ لوگ ابھی تک کوئی نرس حاصل نہیں کر سکی؟ نہیں، ہماری 21 تک جاتی ہیں، لیکن وہ سروس اسٹرکچر آپ کا ایسا ہے کہ اس تک پہنچتے پہنچتے لوگ عمریں لگ جاتی ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، جہاں ہم ایک طرف ہماری نرسز کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہاں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی جو سروسز کے مسائل ہیں وہ کون سے مسائل ہیں اور ان کو حل کیسے کیا جائے. ایک ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ جو ان کا سروس اسٹرکچر ہے اس کو کسی طریقے سے ایسے متعین کیا جا سکے تاکہ جو ایک سنگل نرس ہے اس کو بھی وہ تمام رائٹس ملیں کہ وہ ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ اپنی پروموشن کے جو ہے وہ مراحل طے کرے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک سینئر نرس انسٹرکٹر اور موجود ہیں، شمشاد اختر صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید. میم، آپ بتائیے گا کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، آپ کی نظر میں کون سے مسائل ہیں جو کہ نرسز میں آج تک موجود ہیں آپ کے اس پروفیشن کے حوالے سے، اور ان کی آپ جو ہے وہ حل کیا دیکھتی ہیں؟ جی السلام علیکم مائی آل ویورز. فرسٹ آف آل کانگریچولیشن تا 12 مئی انٹرنیشنل نرسز ڈے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائلز کیا ہیں، ہمارے مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن کچھ میں یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ ایک تو اوور برڈن ہے ہمارا، اوور برڈن جی پیشنٹس کا. بالکل. نرسز کم ہیں، پیشنٹس ہمیں اٹینڈ کرنے کے لیے زیادہ ملتے ہیں، تو اس لیے لک آفٹر بس پراپر طریقے سے تو نہیں ہوتی. کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم کریں، لیکن اوور برڈن کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ہمیں ذرا ہوتا ہے پرابلم. جی. دوسرا یہ کہ ہمارا سروس اسٹرکچر جو ہے وہ کوئی پراپر نہیں ہے کہ اتنے سال آپ اس اسکیل میں لگائیں گے دین آپ کو نیکسٹ اسکیل دیا، وہ ڈیفائن ہونا چاہیے آپ کی نظر. جی بالکل. تو باقی سب کچھ ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا چل رہا ہے. اب تو اپ گریڈیشن ہوئی ہے، پہلے نرسنگ ڈپلوما تھا، اب BSN ڈگری مل رہی ہے. اس میں ہماری ریسرچز ہیں، تھیریز ہیں اور بہت سارا براڈ نالج ہے. تو نرسز از دا ناٹ بیڈ آف روزز. تو وہ جو ہے نرسز وہ پیشنٹ اٹینڈ کرتے ہیں جن کے اپنے قریبی رشتہ دار چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ایسے ہی تو ان کی ریہیبلیٹیشن تک ہم لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو تب ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. بہرحال جتنا بھی ورک لوڈ ہوتا ہے ہم خوشی سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ. جی جیسا کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، ہم جو ہے وہ نرسز کو خراج عقیدت تو پیش کر ہی رہے ہیں، لیکن سروس اسٹرکچر کے حوالے سے ہم نے جانا کہ ایک سروس اسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے کہ نرسز کو پتہ ہو کہ کتنے سال کے بعد ہمارا ایک اسکیل جو ہے وہ بڑھے گا. اور دوسرا انہوں نے بات کی کہ اوور برڈن جو ہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ ہو، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں ہو، اگر اوور برڈن ہے تو وہ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. تو ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مختصر بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم 12 مئی کے حوالے سے، نرسز ڈے کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارے درمیان نرسز موجود ہیں. ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم نے شروع میں سنا ہے کہ جی کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ نرسز از ناٹ اے بیڈ آف روزز. یہ نرسنگ جو کام ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. جب پورے خاندان کے لوگ بھی چھوڑ جاتے ہیں تو نرسز کے جو لوگ ہیں وہ ایک مریض کے ساتھ تب تک رہتے ہیں جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتا. ہمارے ساتھ مزید جو ہے وہ نرسنگ انسٹرکٹر موجود ہیں. اومیگا غنی صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. میم یہ بتائیے گا، اوور ورک کی بات ہوئی، کیا اوور ورک ہے آپ کے اوپر؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آل نرسز کو ہیپی انٹرنیشنل نرسز ڈے کہنا چاہوں گی، جو ان کی بے حد قربانیوں کے بعد ہمیں یہ اسکیل اور پروفیشن ملا ہے. بہت سارا جو ہے اس پہ نرسز کی ایفرٹس ہیں. جو ہماری پریویس سینئر نرسز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت ایفرٹ کی ہے، جس کے بعد ہمیں یہ رزلٹ ملا ہے کہ ہمارا پروفیشن آج جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول اور ہمارے کنٹری کے لیول پہ بہت حد تک جس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے اب.
تو اوور لوڈ کی آپ نے بات کی، اوور لوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول ہے وہاں ریشو جو ہے وہ 1/1 ہے ان ICU، لیکن یہاں پر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پراپر جو ہے ہماری ڈائٹ نہیں ہے، پراپر فیسلٹیز نہیں ہیں لوگوں کے لیے، تو ان میں بیماریاں زیادہ ہیں، جو ڈیزیز ریشو ہے وہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ ہاسپٹل ریشو بھی زیادہ ہے۔ تو اس حساب سے جو ایک نرس کے پاس جتنی اماؤنٹ میں پیشنٹ ہونے چاہیے نہیں ہے، مطلب ایک وارڈ کے اندر 50 جو بیڈز ہیں اور نرسز جو ان کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں وہ اونلی 4 and 5 ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ ہم پراپرلی جو ہے وہ پیشنٹ کیئر پرووائڈ نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ لیکنگس رہ جاتی ہیں، اور ہم میں بھی اپنی جو سروسز جو ہم پراپر دینا چاہتے ہیں، پراپر پیشنٹ کی کیئر دینا چاہتے ہیں، وہ پراپرلی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جو ایک گیپ ہے پیشنٹ اور نرسز کا وہ تھوڑا زیادہ رہ رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہیں زیادہ سے زیادہ اس پروفیشن میں نرسز کو جو ہیں وہ لے کر آئیں، زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ ویکینسیز نرسز کے لیے پرووائڈ کریں، تاکہ وہ جتنی زیادہ اماؤنٹ میں ہوں گی اتنی ہم بیٹر کیئر پیشنٹ کو پرووائڈ کر پائیں گے۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور ہمیں یہ بات جاننے کی ملی ہے کہ جی جو پیشنٹ ہے وہ انٹرنیشنل ریشو یہ ہے کہ 5 پیشنٹ کے اوپر 1 نرس ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں، ہماری ناظرین بھی دیکھتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک وارڈ میں اگر 100 ہے یا 50 پیشنٹس موجود ہیں، وہاں پہ یہ 3 یا 4 نرسز ہیں وہ ان کو سرو کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اوور ورک ہے۔ اوور ورک کی وجہ سے وہ بعض اوقات پیشنٹ کے ساتھ اس طریقے کا بیہیویئر کرتے ہیں کہ بعض اوقات پیشنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ پراپر ڈیل نہیں کیا جا رہا۔ اب میرے ساتھ مزید موجود ہیں آگے روزیہ ملک صاحبہ، یہ بھی نرسنگ انسٹرکٹر ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اوور ورک کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ جو ریشو بتائیے میم نے کہ انٹرنیشنلی 5 پیشنٹ کے اوپر 1 پیشنٹ ہونا چاہیے، ہمارے ہاں اوور ورک ہے، لیکن اوور ورک کو کیا حسن کے ساتھ اور اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے ہم حل نہیں کر سکتے؟ بعض اوقات کمپلینٹس یہ آتی ہیں کہ جو نرسز ہیں جی پیشنٹ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہی، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ برتاؤ جو نرسز کا ہے، یہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو نرسز ہیں پیشنٹ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی؟ السلام علیکم۔ ایکچولی نرسنگ پہ جو اوور برڈن ہے نا، اس کی وجہ سے سب نرسز نہیں، بہت ساری نرسز ہیں، کیونکہ ہماری جو ٹریننگ ہے نا اس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر اوور برڈن بھی ہے، اسٹریٹجیز بتائی جاتی ہیں کہ اوور برڈن کو جب آپ اوور لوڈ ہے، آپ کے پاس پیشنٹس زیادہ ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ جی، اور بہت ساری نرسز ہیں، اب جیسے ہیومن بینگز ہیں، بیسیکلی ہمیں اوور برڈن کے ساتھ کبھی بھی کوپ کرنا پڑے، تو بہت سارے جو ہیں ہیومن بینگ ہیں وہ فیل ہیں اس چیز کے لیے، اور اگر نرسز سکسیزفل ہیں تو وہ اس بیس پہ ہیں کہ ہمیں ایجوکیشنل وے میں نا وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اوور برڈن کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ تو وہ اسٹریٹجیز ہیں، ہم ٹائم جو اگر 6 آورز ہیں تو ہم ٹائم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ اگر 20 پیشنٹس ہیں، 6 آورز ہیں، نرس 1 ہے، تو اس نے کتنا ٹائم کس پیشنٹ کو، پریورٹی پیشنٹس کی کون سی ہے، جیسے سک پیشنٹس ہیں تو ان کو پہلے ڈیل کر لینا ہے، بالکل صحیح۔ نارمل اگر جنرل ہیلتھ ایشوز ہیں کسی کو تو ان کو بعد میں ڈیل کر لینا ہے۔ تو یہ ہے پبلک جو ہے نا، سک کو اگر نرس اٹینڈ کر رہی ہے نا تو اس کو مطلب کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے ہمارا پیشنٹ دیکھے، جی ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، جیسا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ عام طور پہ عوام یہ گلا کرتی ہے کہ نرسنگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈیل نہیں کر رہی، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ وہ نرسز کا جو ہے وہ اسٹرکچر ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر اوور برڈن بھی ہو تو ہمیں یہ سکھلایا جاتا ہے، چونکہ یہ انسٹرکٹر بھی ہیں، یہ خود اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ سکھلاتی ہیں کہ اوور برڈن ہے تو کون سی اسٹریٹجی کے تحت ہم نے اپنے پیشنٹ کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اب میرے ساتھ مزید ان کی جو ہے وہ نرسنگ انسٹرکٹر موجود ہیں، سونیا حنیف صاحبہ، آپ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے، اور آپ اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ میم یہ بتائیے گا، اوور برڈن کی بات ہو گئی ہے اور بیہیویئر کی بات ہو گئی ہے، نرسنگ میں خواتین ہی کیوں ہیں؟ انٹرنیشنلی اگر ہم نے دیکھا جائے تو میل نرس بھی موجود ہے، تو پنجاب میں جو ہے وہ صرف خواتین کو ہی نرسنگ ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جاتا ہے، تو یہ ایسا کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ السلام علیکم، میں نرسنگ انسٹرکٹر ہوں ٹوبا ٹیکنگ میں۔ تو سب سے پہلے تو جو ہمارا اوور سٹریس تھا یا اوور برننگ تھی اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے۔ تو ہمارا جو ہے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو ہمارے جو ہے سوسائٹی وہ میلز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو اس لیے جو ہے ویسے بھی اوور آل پنجاب میں جو ہے وہ میل نرسز کی ویکینسیز بہت شارٹ ہیں، جبکہ ہمارے جو ہے وہ پنجاب لیول پہ میل نرسز جو ہیں وہ کراچی سندھ لیول پہ جا کے وہ نرسنگ کرتے ہیں، جبکہ پنجاب میں ان کو کوئی بھی جاب اپرچونیٹی نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے بیسیکلی؟ تو یہی اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ میلز کی ایکسیپٹنس کم ہے،
اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو ہے نومینیشن اگر میل آ جائے تو آئی تھنک سو ہماری جو ہے نرسنگ پروفیشن جو ہے اس میں کافی زیادہ امپرومنٹ آ جائے اور ہمارا جو ہے پروفیشن اسٹرانگ ہو جائے. لیکن ہم ساری چونکہ فیمیلز ہیں اس وجہ سے ہمارا جو ہے پروفیشن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ایک عام رائے میں جو نرسز کا جو پیشہ ہے یہ خاتون کے ساتھ ہی منسلک ہے, یہ کیا درست بات ہے کہ نرس صرف خاتون ہی ہو سکتی ہے؟ نو, میل بھی ہو سکتے ہیں. میل کے لیے جو ہے وہ میل نرسز ہونے چاہیے اور فیمیلز کے لیے جو ہے وہ فیمیل نرسز ہونی چاہیے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم سوری سر, شروع سے مطلب جو فیمیل ہی ہیں اس پروفیشن میں آ رہی ہیں, اس کی ایک یہ بھی ریزن ہے کہ ہماری جو فاؤنڈر ہیں فلورنس نائٹنگیل وہ ایک فیمیل تھیں. تو انہوں نے کچھ لیڈیز کو اکٹھا کیا شروع میں, اور انہوں نے لوگوں کو جنگ کے دوران جو ہے وہ خدمت کی, ان کی جو بھی بیماریاں تھیں ان کو صحیح کیا. تو تب سے یہ پروفیشن جو ہے لیڈیز کا ہی, لیکن اب بہت حد تک اس میں جو ہے ڈیولپمنٹ آ چکی ہے. بہت میل جو نرسز ہیں وہ بھی اس پروفیشن میں آ رہے ہیں. پہلے سندھ میں تھا اب لیکن پاکستان ادھر پنجاب میں بھی بہت سارے میل نرسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. جی ناظرین, جی آپ کی طرف میں اس بعد میں آتے ہیں. میں اپنے ناظرین کو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کو یہ چیز جو ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ میل نرس بھی موجود ہے اور فیمیل نرس بھی موجود ہے. عام طور پہ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ جی فلاں شعبے میں جو ہے وہ خواتین آنی چاہیے, فلاں شعبے میں خواتین آنی چاہیے, فلاں شعبے میں خواتین آنی چاہیے, ان کے لیے روزگار کے مواقع ہونے چاہیے. لیکن یہ نرسز, یہ ڈپارٹمنٹ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ خواتین ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میل نرس جو ہے وہ یہاں پہ آنا چاہیے. ابھی مجھے ایک چھوٹا سا بریک دیجیے, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. نرسنگ ڈے کے حوالے سے آج ہم ایک اسپیشل پروگرام لے کے آئے ہیں آپ کی خدمت میں, جس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے نرسنگ کو جو ہے وہ درپیش مسائل کون سے ہیں, ان کے مسائل کا حل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک پوائنٹ ہماری نظر میں آیا کہ جی ہمارے پنجاب میں, خاص طور پہ پورے پاکستان کی طرف پنجاب بھر میں بھی جو میل پیشنٹ ہیں ان کے لیے ایک میل نرس جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور جو فیمیل مریض ہیں ان کے لیے فیمیل نرس ہونا چاہیے. میں اب سینئر انسٹرکٹر کی طرف چلتا ہوں. میم آپ کے خیال میں یہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک مفید رہے گا کہ اگر میل مریضوں کو میل نرس دیکھے اور فیمیل کو فیمیل نرس دیکھے, تو آپ کے خیال میں یہ کیسا رہے گا؟ سر جب بندہ نرس بن جاتا ہے, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, نرس کا مطلب ہے کہ لک آفٹر کرنے والا بندہ. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت مقدس پیشہ ہے. اس میں پھر ہم یہ نہیں دیتے کہ میں مرد کو کیوں اٹینڈ کروں, میں میل یہ کہے کہ میں عورت کو کیوں اٹینڈ کروں. کیونکہ ڈاکٹر بھی تو میل اور فیمیل ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر جو ہے گائنی کے وہ خود ڈلیوریاں میل کر رہے ہوتے ہیں. پروفیسر جو ہیں سب ڈاکٹرز کے گائنی کے وہ میل ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے جگہوں پہ. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, اسی طرح نرس تو نرس ہی ہوتی ہے, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو. تو اس میں میڈیکل میں میل فیمیل کا نرسنگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ میل کو میل ہی اٹینڈ کرے, فیمیل کو فیمیل, ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے تو پیشنٹ ایک بندہ ہے, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, وہ ایک مریض ہے ہمارے سامنے. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. میں نے خود میلز کو فالس پاس کیے ہوئے ہیں. میں نے خود مطلب جو بھی ہمارا کام ہے ہمیں اس وقت یہ نہیں دیکھنا یہ بندہ ہے یا عورت ہے, مرد ہے یا عورت ہے, اس کو ہم نے ایز اے پیشنٹ ہی لینا ہے. تو پہلے پنجاب میں تھے میل نرسز, لیکن جب فیمیل نرسز کے ساتھ تھوڑا بہت ہو جاتا تھا ایشو تو وہ پھر لڑنے لگ جاتے تھے سپورٹ کے لیے نا. تو پھر بیچ میں بند کرا دیے تھے میل نرسنگ جو تھی. اب پھر سے گورنمنٹ نے سٹارٹ کی ہے. ہم تھینکفل ہیں ان کے کہ ہونے چاہیے ویسے ہی, مطلب دونوں کو موقع ملنا چاہیے, میلز کو بھی اور فیمیل کو بھی نرسنگ پروفیشن میں آنے کا. نرسنگ پروفیشن بہت ہی مقدس پروفیشن ہے. تو آئی ایم پراؤڈ آف مائی پروفیشنز. جی ناظرین, محترمہ شمشاد اختر صاحبہ نے بتایا کہ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کسی جینڈر میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا, اسی طرح نرس جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے وہ نرس ہے, وہ میل ہے یا فیمیل مریض ہے, ان کا اس میں کوئی تفریق یہ نہیں کرتے. یہ بڑی اچھی بات کی. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں اور ہمارے پنجاب میں خاص طور پہ اگر میل جو ہے وہ نرس آ جائیں تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے زیادہ بہتر ہے. کم سے کم ان کا جو ورک کا برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا. میم آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ فیمیل ہیں اور ہمارے معاشرہ جو ایک سٹیٹس ہے اور جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, خواتین کو ہر جگہ پہ, ہر اسٹیشن پہ, ہر سطح پہ ہراسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نرسز کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوں؟ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا خواتین کے لیے ایسے قوانین موجود ہیں کہ ان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے؟ جی یہ تو ہر جگہ پہ, نرسز کے لیے نہیں, ہر ادارے میں فیمیل کے لیے یہ ایشوز
ہوتے ہیں تھوڑے بہت جہاں بھی ہو, اسپیشلی نرسز کے لیے نہیں ہے جی. تو بعض اوقات ایسے لوگ آتے ہیں جو اگریسو ہو جاتے ہیں اپنے پیشنٹس کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, تو وہ تو نرسز کے ڈاکٹروں کو بھی مارنے لگ جاتے ہیں, سارے ایسے روڈ بیہیویئر کرتے ہیں, اگریسو ہوتے ہیں. لیکن ہم ہر حال میں اپنا پیشنٹ اٹینڈ کرتے ہیں, تو ہم یہ نہیں فیل کرتے ہیں ہم چھپ جائیں, ہم نہ کریں, ہم یہ کریں وہ کریں, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم ہر حال میں اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں, اور گورنمنٹ ہمارے لیے بہت اچھے سٹیپس ہمارے لیے رول ریگولیشن بنائے ہیں ہماری جاب کے لیے, ہماری سیفٹی کے لیے. اور آن ڈیوٹی کوئی بھی کسی کو ہراسمنٹ یا کچھ ایسا نہیں کر سکتا, اگر کرے گا تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے رول ریگولیشن بنائے ہیں. تو ہم ہر طرح سے الحمدللہ سیف ہیں. ہماری ڈی جی این جو ہے ہماری سب سے جو بڑی میڈم ہے نرسنگ کی, تو انہوں نے بھی ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہماری سیفٹی کے لیے, ہماری پروموشنز کے لیے, اور ہمارے جو گریٹنیس کے لیے. تو میں ان کی بھی تھینکفل ہوں, اور گورنمنٹ آف دی پنجاب جو ہے بلکہ پاکستان وہ اس کے لیے بھی. جی ناظرین, جیسا کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ نرسز کے لیے تمام طرح کے قوانین جو ہے وہ ہراسمنٹ کے حوالے سے یا جتنے بھی ان کے قوانین ہیں وہ موجود ہیں, اور ہماری عام پبلک کو بھی چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں. ان کے اوپر اوور برڈن ہوتا ہے, اگر کسی پیشنٹ کو تھوڑا سا تاخیر ہو جاتی ہے تو ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے حواس باختہ ہو جائیں اور وہ لڑائی کے اوپر اتر آئیں. نرسز کا بھی احترام اتنا ہی ہے جتنا ہمارے گھروں میں بہن بیٹی موجود ہیں, ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. اب میں آخر میں جو ہماری پرنسپل ہیں کالج آف نرسنگ کی DHQ محترمہ اسماء عابد صاحبہ سے آج کے ڈے کے حوالے سے کچھ خاص پیغام ہماری جو نرسنگ ہیں ان کے لیے, جو سٹاف جو کام کر رہے ہیں اور جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے ڈے کے حوالے سے؟ پہلے تو ایک ڈیفینیٹلی گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہماری ہائی اسٹڈیز ہیں ان کو یہاں DHQ لیولز تک پہنچایا جائے. اب PhDs ہیں اور وہ صرف کراچی میں ہے یا اسلام آباد میں یونیورسٹی نرسنگ میں PhD؟ ہاں جی, نرسنگ میں PhD جو ہو رہی ہے وہ صرف کراچی میں ہے اور اسلام آباد میں یونیورسٹی ہے. تو ڈیفینیٹلی میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم یہاں تک بھی MSN ہے یا ماسٹر ان سائنس آف نرسنگ ہے, PhDs ہیں, ان کو یعنی اس طرح ہم ہر لیول کے تک ایکسیس ہو. ہماری نرسز کی یہاں کے DHQ کی موسٹلی نرسز اسی لیے نہیں کچھ کر پاتی کہ ہمارے پاس وہ فیسلٹی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. جی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو میرا میسیج ہے وہ یہی ہے کہ نرسنگ از دا موسٹ ماڈرسٹ پروفیشن. تو ریکویسٹ یہی ہے میری جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں کہ پیشنٹ کو جو بھی کیئر پرووائڈ کرنی ہے فرام دی ہارٹ, یعنی آپ ایسے پیشنٹ کو ہینڈل کریں یا پیشنٹ کو اس طرح کیئر پرووائڈ کریں جیسے ہمارا اپنا فیملی ممبر ہے. آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچنا ہے کہ اگر ہمارا کوئی پیشنٹ ہے تو ہم کیا اسی طرح بیہیویئر ہوگا ہمارا اگر ہمارا کوئی اپنا یہاں پہ لیٹا ہو. یہ میرا پروفیشن ہے. پروفیشن جو ہے اور کوالٹی آف کیئر جو ہے میں چاہتی ہوں کوئی امپروومنٹ ہو, اور وہ کیسے آئے گی جب تک نرسز کے پاس نالج ہوگا, ان کی پریکٹس اچھی ہوگی, ان کی اسکلس ان کے پاس ہوں گی, تبھی آپ ایک اچھی کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ناظرین. آج کا یہ پروگرام نرسنگ ڈے کے حوالے سے ہم نے منعقد کیا اور ہم نے نرسز کے ساتھ جو مسائل درپیش آتے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی, اور ہم نے حکومت سے کچھ مطالبے کیے ہیں کہ نرسنگ کا جو PhD لیول تک کی جو تعلیم ہے وہ ہر ضلع میں ہر سطح پہ اس کے مواقع فراہم ہونے چاہیے, تاکہ جو نرسز ہیں وہ جتنی زیادہ قابل ہوگی, جتنا زیادہ ان کے اندر علم ہوگا, وہ اتنا اچھا اپنے پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کریں گی. اوور برڈن کی بات کی کہ حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ پیشنٹس کی ریشو کیا ہے اور وہاں پہ نرسز جو ہے وہ ان کا سٹاف کتنا ہے, تو ان کا جو ہے وہ برڈن کم کرنے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ ریکروٹمنٹ کرنی چاہیے, اور بہترین سے بہترین جو ہے وہ صحت کی خدمات پہنچانے کے لیے یہ سارے اقدامات حکومتی سطح پہ کرنے چاہیے. اور جو ہمارے مریض ہیں اور جو ہمارے پیشنٹس آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, چونکہ یہ جو نرس ہے یہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے اور ہماری بہن بیٹیوں کی طرح ہے, اور ان کے ساتھ بڑے ہمبل طریقے سے پیش آنا چاہیے. ان کو اوور برڈن کی وجہ سے بعض اوقات ایسا بیہیویئر کرنا پڑتا ہے کہ جو پیشنٹ سیریس ہیں ان کو پہلے ان کی طرف جانا پڑتا ہے, اور جو کم سیریس ہیں ان کو یہ بعد میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. آج کا یہ ڈے آپ لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہمارا سماج ٹی وی ہماری پوری ٹیم آپ لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ ہمارے سماج کی بہتری کے لیے, ہمارے مریضوں کی بہتری کے لیے سارا کام کریں. ہم آپ لوگوں کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان ملک ساجد الفیانی کو اجازت دیجیے کہ صحت مند معاشرہ تبھی ہوگا اگر صحت مند دماغ ہوگا. سب سے پہلے اپنے دماغوں کو صحت مند کیجیے, صحت مند لوگ بنیے اور لوگوں کی رسپیکٹ کیجیے. پاکستان زندہ باد.